یہ وہ سوالات ہیں جو واٹس ایپ پہ آتے ہیں، اور حالانکہ بڑا مشکل ہو گیا ہے بھیا، بڑا مشکل ہے۔ فون، واٹس ایپ اور انسٹا فون اور کیا، روزانہ 200-250 میسج جہاں آتے ہوں، کیا کریں۔ لیکن بسا اوقات وقت مل جاتا ہے تو پھر ان میں بعض چیزیں بڑی تلخ ہیں، لیکن یہ کہ اب آپ نے پوچھا ہے اور ہم نے بتانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے کچھ علم دیا ہو اور لوگ پوچھیں اور نہ بتائے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے لگام پہنا دیں گے اس کے منہ میں، کہ کیوں نہیں بولے، کیوں نہیں بتایا۔ اس لیے کہ بہرحال اللہ کی مخلوق چاہتی ہے تو وہ اللہ کا راستہ پوچھتے ہیں۔ شرعی مسائل کا جو حل ہوتا ہے، یہ حقیقت میں وہ آدمی کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتا دیں۔ بندہ کہتا ہے اس گلی میں چلے جاؤ، یوں دیکھو گے ایک درخت لگا ہے، ڈاک خانہ ہے، ایک سٹور ہے، اس کے ساتھ اس کا گھر ہے۔ اب جو آدمی جانتے بوجھتے نہیں بتاتا، اللہ کو تو پتہ ہے نا، اس سے پتہ ہے، کیوں نہیں بتا رہا؟ تو نتیجہ یہ کہ اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، والعیاذ باللہ۔ ایک کافر کو مارنے کا ثواب سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ اٹھائیس 29 تک تو ہم نے گنے یہ سوال، پھر اس کے بعد جتنے آئے ہیں اسے ڈیلیٹ کرتے گئے۔ اتنے یہ کلپس آئے ہیں، اتنے سوالات اس پہ آئے ہیں، جیسے دنیا میں سارے مسائل حل ہو گئے ہیں، ایک کافروں کا مارنا رہ گیا۔ قصہ یہ ہے کہ 13ویں-14ویں صدی کے آغاز میں، صحیح سن ہمیں یاد نہیں، لیکن 14ویں صدی کے بالکل آغاز میں 1320 ہجری جیسے سمجھ لیں، آج سے 125 سال پہلے، جب ہندوستان میں انگریزوں کا راج سخت ہوا، 125 سال پہلے، تو آپ چلے جائیں 1800 پہ، 1900 پہ، تو اس زمانے میں انگریزوں کے مظالم جتنے بڑے، اور 1857 کی جنگ آزادی سے شروع کر کے جتنا مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، کیونکہ سلطنت انگریزوں نے ان سے چھینی تھی نا، تو اکثر و بیشتر لوگ ہندوستان سے، پھر 1917 کا انقلاب جو آیا روس میں، پھر وہاں سے، پھر اور جگہ دنیا میں جہاں بھی اس سے پہلے اور بعد انقلابات آتے رہے، آہستہ آہستہ سینکڑوں خاندان یہاں سے حرمین شریفین ہجرت کر گئے۔ ایک خاندان بہاولپور سے بھی پہنچا، ملتان سے بھی پہنچا، وہاں زمانہ وہابیوں کی نئی حکومت کا تھا، عربوں کے پاس کچھ تھا نہیں۔ 1930 اور 40 تک بھی جو حاجی گئے ہیں اور جنہوں نے سفر نامے لکھے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم گوشت کھاتے تھے، حاجی کہتا ہے ہم ہڈی پھینکتے تھے تو سپاہی جو کھڑا ہوتا تھا اس پھینکی بھی ہڈی کو اٹھا کے چوسنے لگتا تھا، اتنی غربت تھی حرمین شریفین۔ یہ جو مطاف ہے نا جہاں طواف کرتے ہیں، اس میں پتھر ہوتے تھے، لوگ ان پتھروں پہ چلتے تھے، وہ پتھر نکالے جاتے تھے پانی سے، گول ہو جاتے تھے، کثرت سے لوگوں کے چلنے اور پانی کی رگڑ سے وہ ملائم ہو جاتے تھے، عدلتے بدلتے رہتے تھے تو پاؤں نہیں جلتے تھے، اس لیے پکا فرش نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو جب تیل کی دولت آئی ہے، شاہ فیصل نے جا کے 1976 میں جا کر یہ چیزیں کی ہیں۔ 1976 کے بہت سے لوگ ابھی بھی ہوں گے، 45 سال ہی تو گزرے۔ اس زمانے میں ایک خاندان یہاں سے چلا گیا، ان کے اب پوتے ہوں گے، پڑپوتے ہوں گے۔ اس زمانے میں حرم شریف میں
مختلف علماء کو اجازت دی گئی کہ وہ وعظ کی مجالس قائم کریں۔ مولانا محمد مکی صاحب اب ہیں یا معلوم نہیں، ہم اس میں پڑھے نہیں، یا نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، یا ان کی جگہ ان کے بیٹے یا جو بھی ہوگا، مجھے معلوم نہیں۔ ان کو اس زمانے سے اجازت ہے کہ حرم شریف میں بیٹھ کے اردو میں وعظ کریں، اردو میں تقریر کریں، تاکہ ہندوستان پاکستان میں جو بھی اردو سمجھ سکتا ہے وہ ان کے یہاں جائیں اور وعظ سنیں، کرتے ہیں۔ حرم شریف میں بیٹھ کے یہ بات انہوں نے کہی، اس کے کلپ بہت جگہ پہ آئیں۔ خدا کا گھر ہے، حرم ہے، 1000 مرتبہ عزت اور احترام کے قابل ہے، لیکن جو لوگ انہیں سننے جاتے ہیں نا، وہ اسی مینٹیلٹی کے لوگ ہیں جس کے وہ خود ہیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے بڑا مال خرچ کیا ہے اور بہت دولت لگائی ہے، اور ایک 13-14 سال کی لڑکی سے شادی کر لی ہے، اب مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ تو میں نے کہا کہ اسے لے آؤ، اور میں نے کہا وہ 12 سال کی بچی اور تو ہاتھی، وہ ڈرے نہیں تو اور کیا کرے، اچھا اسے لے آؤ۔ پھر وہ لے آیا تو میں نے اس بچی کو سمجھایا اور میں نے کہا کہ اس کا حق ہے اور وہ تم سے یہ حق وصول کرنا چاہتا ہے، تو تم ایسے نہ کرو، اور ایک مرتبہ یہ فعل کرنے سے ایک کافر کے مارنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب وہ کچھ دن بعد پھر آ گیا، اس نے کہا اب مولوی صاحب کیا ہو، وہ تو 2-3 دن میں مجھے برداشت کے قابل ہو گئی ہے، اب وہ دن رات یہ کہتی ہے کہ آؤ ایک کافر کو ماریں، آؤ ایک کافر کو ماریں۔ تو میں نے تنگ آ کے کہا کہ کافروں کو مارنا ہمارا ہی کام رہ گیا، اور کوئی نہیں رہا دنیا میں کافروں کو مارنے والا۔ یہ حکایت، یہ لطیفہ بیت اللہ میں بیٹھ کر وہ سنا رہے ہیں، اور جب انہوں نے کہا کہ اس عمل میں ایک کافر کو مارنے کا ثواب ملتا ہے، تو اتنے نالائق، جاہل اور گدھے ہیں بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ ولیعوذ باللہ، ذرا شرم نہیں آئی کہ سبحان اللہ کہنے کی بات ہے یا استغفار کرنے کی بات ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ مذہبی طبقہ پڑھا لکھا نہیں، بنیاد یہ ہے کہ مولوی جاہل ترین قوم بن گئی ہے، عقل نہیں آئی کہ اس سے کہتے بھئی تمہاری عمر کتنی ہے، 12 سال کی لڑکی سے تم نے شادی کیسے کر لی ہے، اس بچی کو طلاق دو سیدھی طرح، ایک طلاق دو، گھر جا کے بیٹھے، جب 20-22 برس کی ہوگی تو خود ہی سوچ لے گی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ ظلم تم نے کیا کیوں ہے، بلاؤ اس کے ماں باپ کو، میں بات کرتا ہوں، ایک طلاق دو۔ یہ جتنے مذہبی عیاش کیا گالی دیں انہیں، چترال چلے جاتے ہیں، یہ پورا ایک گروہ ہے، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ وہاں غریب خاندان ہیں، بچیاں دے دیتے ہیں، چترال کی فلائٹیں اسی لیے ہوتی ہیں، اور 60 سال کا بڈھا 12 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے، یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، اور اس کے نتائج ابھی نکلنے ہیں کہ عورتوں کے اس ظلم کے بعد جب وہ اٹھ رہی ہیں آہستہ آہستہ اور وہ اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، وزیرستان میں چلے جائیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہاں کی عورتیں اسلام پر کھلے بندوں تقریریں کر رہی ہیں کہ مولویوں یہ کیا ظلم مچایا ہوا ہے، اور نتیجہ یہ کہ اسلام پر حرف آتا ہے۔ کوئی تک ہے کہ 12 سال کی بچی سے تم شادی کروا رہے ہو 60 سال کے مرد سے، چترال میں غریب ہیں، اور کتنے نام لوں، 13 سال کی بچی ماں بن گئی۔ ہم امریکہ میں کئی جگہ، دنیا میں، یورپ میں، فرانس، جرمنی، 20 جگہ میں نے دیکھا 10 سال کی بچی ماں بن گئی ہے، اس بچی بیچاری کو خود اپنے آپ کو سنبھالنا نہیں آتا، بچے کو کیسے سنبھالیں؟ 10 سال کی بچی۔ میں کہتا ہوں مولوی صاحب تم خود ہو، تمہاری 12 سال کی بیٹی ہو، یہ 60 برس کا آدمی آ کے کہے مولوی صاحب میری شادی کر دو، کر دو گے؟ اپنی بچی کو سامنے لاؤ نا۔ یہ سب ان مولویوں کا ظلم، اور کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔
ولیعوذ باللہ۔ اور پھر لے آتے ہیں حدیث بخاری کی، اے ظالموں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ہیں سب کی سب اللہ نے فرمایا میرے حکم کے ساتھ کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا احل لکم، ہم تو آپ کے لیے جائز قرار دیتے ہیں ان عورتوں کو ہاجرن معک، سورہ احزاب دیکھو، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، بنات عمے کا، آپ کی چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، یہ او عجبک حسنہن، آپ کو ان کی خوبصورتی اچھی لگے، ام وہبت نفسہا للنبی، اگر عورت آ کے خود کہے آپ سے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، ہم نے آپ کے لیے یہ سب عورتیں جائز قرار دی ہیں، خالصۃ لک، ہم صرف آپ کو اجازت دے رہے ہیں، من دون المومنین، امت میں کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی بچی سے بھی شادی کرتے تو اللہ نے اجازت دی ہے، ہمارا اور آپ کا کیا موقع ہے کہ اعتراض کریں، اللہ نے دی ہے اجازت، بس جو ہے سو ہے۔ یا دینی کو چھوڑ دو، پھر کہو یہ دین ٹھیک نہیں، بس جان چھٹی تمہارے نالائقوں سے اس دین کی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے رواج کے خلاف ایک شادی کی تھی، وہ شادی تھی کہ پورا معاشرہ ہل کے رہ گیا، وہ اعتراضات اٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اتنے اعتراضات اٹھے، اللہ کو وہی نازل کرنی پڑی۔ عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کی بیوی اپنی حقیقی بہو سے زیادہ اچھی ہوتی تھی، زیادہ عزت والی۔ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا نا، اس کی جو بیوی ہے وہ اپنی حقیقی بہو سے زیادہ عزت کے قابل ہوتی تھی۔ حقیقی بہو کو طلاق ہو دیتی تھی، عرب اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو طلاق اپنے بیٹے کو نہیں دینے دیتے تھے کہ میری عزت ہے، میں نے اسے اپنا بیٹا کہا ہے، یہ میری بہو ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ معاملہ پیش آ گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، زید رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی زینب سے، اور جی ان کا لگا نہیں، وہ اب طلاق دیں تو کیسے دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، زید اللہ سے ڈر، زینب کو میری پھوپھی کی بیٹی ہے، پھوپھی زاد بہن ہے، اس کو طلاق دے گا؟ زید رضی اللہ عنہ آخر طلاق دے بیٹھے۔ جب طلاق دے دی تو اب زینب جائیں کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا فلما قضا زید منہا، اور جب اس عورت کو چھوڑ دیا زینب رضی اللہ عنہ کو، زید نے زوج نہ کہا، ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد بیوی ہیں جن کا دنیا میں کوئی نکاح نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی حالت ختم ہوئی، آپ اٹھے اور سیدھا بغیر اجازت کے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے حجرے میں چلے گئے، انہوں نے وحی سنائی اور فرمایا میں آپ کا شوہر۔ بس اس پہ عربوں میں جو طوفان اٹھا، عرب معاشرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل مدینہ سمیت ہل کے رہ گئے کہ اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی نبی نے کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی نازل کیا، اللہ نے فرمایا جو ہم حکم دیتے ہیں ہمارا نبی اس پہ عمل کرتا ہے، وَلَا يَخْشَوْنَهُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور نبی کو اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک شادی نے پورا عربوں کا معاشرہ ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 7 یا 9 سال یہ شادی خلاف اصول ہوئی ہوتی، عربوں کے معاشرے کے اصول کے خلاف، پورے عرب اٹھ نہ کھڑے ہوتے کہ اتنی چھوٹی بچی اور آپ شادی کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ یہودی کیا، اہل مکہ کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب جانتے تھے یہ ہوتا ہے۔ سوسائٹی نے اسے قبول کیا تھا، سوسائٹی نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے رشتے کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی۔ اس سے پھر حدیثیں لے آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر سے شادی ہوئی، بھئی ان کا معاملہ اور تھا، تم 12 سال کی بچی کو ہاتھی کے سب ہوئے۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے، یہ پڑھے ہوں تو انہیں معلوم ہو نا، وہ کہیں فقہا کہتے ہیں کہ لڑکی کہہ دے یا اس کے گھر والے کہہ دیں کہ یہ جو رشتہ ہوا ہے لڑکا زیادہ طاقتور ہے اور لڑکی اس کو برداشت نہیں کر سکتی،
شامی نے فقہا نے لکھا ہے کہ قاضی کو چاہیے کہ ان کو بلائے، حتیٰ کہ ان کے اعضاء کا معائنہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اس بنا پر فسخ نکاح ہو سکتی ہے، نکاح کو قاضی توڑ دے۔ یہ شریعت ہے، یہ دنیا میں رہنے کے لیے آئی ہے، قیامت تک کے مسائل کا حل ہے۔ تو ختم نبوت کا انکار کر دو کہ اب کوئی نیا نبی آنا چاہیے، سب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک کافر کو مار، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کافر کو مارنے کا جو ثواب ہے، اس پہ ہمیں بڑھ کر اعتراض ہے، یہ رسالت میں مداخلت ہے، شرم کرو۔ دنیا کے کسی بھی فعل پہ ثواب اور عذاب نبی بتا سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ نبی کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ثواب ہے، دل و جان سے قبول، سر آنکھوں پہ۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اس میں بالکل ٹھیک ہے حضرت، آپ پہ ایمان لائے ہیں، آپ کو اللہ کا نبی پیغمبر مانا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ اچھا کام ہے، ہم کہتے ہیں یار جنتیوں والا کام کیا، یار آپ نے کھانا کھلایا اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ اب میں کہوں کہ اللہ آپ کو ثواب دے گا، جمعے کے بعد آپ کھانا کھلاتے ہیں 1000 شہیدوں کے برابر، یہ گمراہی کی بات ہے۔ مجھے کیا پتہ ہے کتنا ثواب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ان کا حق ہے، رسالت کے حق کو ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ جمعے کی نماز کے بعد یہ ہمارے سامنے بارہا بچے اٹھاتے ہیں، قاری صاحب اٹھاتے ہیں، شامیانے نصب کرتے ہیں، جنتیوں کا کام، راحت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ عین ممکن ہے قیامت میں انہیں بھی سایہ فراہم کرے، یہ نمازیوں کو سایہ فراہم کرتے ہیں، جتنی نیکی تعریف۔ لیکن یہ کہنا کہ حضرت آپ چونکہ یہ کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ثواب یا عذاب کو متعین کریں، نبی کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اب یہ کہنا کہ مولویوں کو ہیلے کرنے پڑے، یار ہیلے کر رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں دخل دے رہے ہو، اس لیے یہ جتنے جھوٹ ہیں یہ سب قلت علم کا نتیجہ ہے، سب ان پڑھ ہونے کا نتیجہ ہے۔ ممکن ہے آپ میں سے بہت سے حضرات آئندہ جمعہ نہ پڑھیں، نہ پڑھو، ہم نے کون سا کسی سے لینا دینا ہے یا کیا چیز ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے کئی بیانات سن، 10 سن لو، اور ان 10 میں جتنی حدیثیں وہ کہتے ہیں سب جھوٹ ہے۔ اس 20 سال ہو گئی اس صدی کو، یہ ہماری بات ہزاروں لوگ سنیں گے، ان 20 سالوں میں اتنا بڑا جھوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ اور تہمت لگانے والا ہم نے نہیں دیکھا، جتنے مولانا طارق جمیل ہیں۔ 10 کیسٹیں سن لو، حدیثیں لے آؤ، ہمارے پاس حضرت ہی کے بعد جاؤ، کہو حضرت یہ ذرا حدیث کہاں آئی ہے دکھا دیں۔ حرم شریف میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دخل دینا اور جھوٹ بولنا کہ کافر کا ثواب ملتا ہے، انہی سے پوچھانا کہ حضرت یہ کافر کا ثواب آخر کہیں آیا ہوگا نا، آپ اور میں تو ثواب نہیں، یہ کہاں آیا ہے؟ پورا ڈھونگ رچایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دادا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک پشتوں کا ذکر ملتا ہے، طارق جمیل صاحب پورا بیان کرتے ہیں کہ فلاں سے آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ اے حضرت آدم علیہ السلام تک کہاں پہنچاتے ہیں؟ آپ اسے ثابت بھی کریں۔ 40 باپ آپ گنتے ہیں، دادا پردادا 40 پشتیں، 40 پشتوں میں حضرت عبداللہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سمیت ہر ایک کی عمر اگر 1,00,000 سال بھی مان لی جائے تو دنیا 40 لاکھ سال سے زیادہ پرانی۔ آپ ان آثار قدیمہ کو کیا کریں گے؟ آپ سائنس کی تحقیق کو کیا کریں گے؟ جب یہ جھوٹ ہے تو کیوں آپ لوگوں کے منہ آتے ہیں؟ اگلے جو منکر اور دہری ہیں وہ کہیں گے حضرت دنیا بنے کروڑوں سال ہو گئے، کس آدم کی بات آپ کرتے ہیں؟ کتنے جھوٹ گنوائیں؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے تو یہ کر تو میں یہ کر، تو یہ کر کے تو دیکھ میں یہ کروں گا، تو کر کے تو دیکھ یہ میں کروں گا۔ یہ 8-10 جھوٹ گھڑے ہوئے، بڑا پاپولر ہوا، لوگوں نے بینرز اس کے چھاپ دیے۔ ایک صاحب ہمارے بھی دوست تھے،
ہم اس میں لکھ دیا مسند احمد میں آیا. میں نے کہا مسند احمد یہ پڑھیے ذرا نکال دیں یہ کہاں ہے. چپ. کوئی اصل نہیں. اس لیے جو اس بچے نے سوال کیا ہے نا کہ اس زمانے میں جھوٹی احادیث ہیں، اس کا آپ بتا دیں. ابھی تک تو کوئی کتاب لکھی نہیں. یہ ابھی ایک بیان آیا وہاں طارق جمیل صاحب کا، یوسف علیہ السلام کو جب جیل بھیجا گیا تو اس سے پہلے ان کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں پھرایا گیا. کہاں یار سیدنا یوسف علیہ السلام کا ولیعاذ باللہ خدا کے پیغمبر تھے، کس نے آپ سے کہہ دیا کہ ان کا منہ کالا کیا گیا؟ جھوٹ کسی اور نے لکھا ہے، آپ اسے پبلک کو بتا رہے ہیں. آپ قائد ہیں، ہزاروں آدمیوں کی آپ رہنمائی فرما رہے ہیں. آپ پڑھیں تو صحیح نا، کوئی حوالہ تو بتائیں کہاں لکھا ہے. ایک تازہ ترین اس سے بھی مثال دوں، یہ آپ پارا ہے. آپ پارا میں اب یہاں سے اگر چلیں نا تو رائٹ ہینڈ پہ ٹرن کیجئے. آپ پارا اندر جو بازار جو سڑک جاتی ہے مسلم سٹور جس پہ واقع ہے، مشہور ہے، اس پہ جب آپ ادھر سے جائیں گے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بلوچستان ڈرائی فروٹ کی دکانیں آتی ہیں. آخری جو دکان غالباً آتی ہے بہت بڑی، بلوچستان ڈرائی فروٹ میں داخل ہو جائیں. آپ اندر جائیں تو ایک چوکھٹا لگا ہوا ہے اور اس میں صاف لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس کے نیچے باتیں لکھی، سب جھوٹ ہے. کسی سے پوچھ لو کہ جو پوسٹر اتنے چھپے ہیں کیوں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ سب جھوٹ. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے پھر جب ہم جیسے لوگوں کے پاس یہ چیزیں آتی ہیں اور عقل مند سائنس یہ وہ جدید پڑھے ہوئے بچے آتے ہیں کہتے ہیں جی یہ ثابت کریں، ہم کہتے ہیں یار یہ جھوٹ ہے. لوگوں کا دین پہ اعتبار اٹھتا ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس دین کو مانیں ہی کیوں؟ جائے جہنم میں وہ دین جس کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہو. ہم کیوں جھوٹ بولیں بھائی؟ اللہ کا دین صحیح بنیادوں پہ قائم، سچائی پر قائم ہے. ہم اسی لیے اس کے قائم ہیں. ہم سچ کا ساتھ دیں، کیوں جھوٹ بولیں؟ دین کو ثابت کیوں جھوٹ سے ثابت کریں؟ سچی بات نہیں ہے.